اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ناظرین اور سامعین محترم، ہماری گفتگو کا سلسلہ اہل بیت شناسی قرآن کی روشنی میں، اس عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج کے ہمارے عرائض میں اہل بیت نبوت اور رسالت کے گواہ کے عنوان سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جس آیے مجیدہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کی اسے آیے مباہلہ کہا جاتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو معروف اور مشہور آیت ہے آیے مباہلہ سے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اور حکومت اسلامی قائم کرنے کے بعد اسلام مضبوط ہونے کے بعد آپ نے مختلف قبیلوں کو، گروہوں کو اور مختلف ملک کے بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. ان میں سے ایک گروہ اہل نجران کے نصارہ تھے. جب آپ نے دعوت دی تو ان کے 2 راہب آپ کی خدمت میں آئے اور پیغمبر اسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو یہاں پر یہ بحث شروع ہوئی پیغمبر اسلام ان کے درمیان کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، عیسائیوں کے نزدیک یہ فرزند خدا ہے، اور بغیر جب باپ کے آئے ہیں تو یہ خدا ہے. اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام نے منطق کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے ان کو قانع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے. تو یہ آیت نازل ہوئی
شیعہ اور اہل سنت کے تمام مفسرین نے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جب آئے تو میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کے مفسر علی بن احمد واحدی کی تفسیر جو شان نزول کے سلسلے میں اس نے لکھی ہے، اسباب النزول، اس کی ایک روایت کو نقل کرتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اہل نجران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اسلام کے ساتھ گفتگو ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ان کو عیسیٰ کے بارے میں کہا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر تم عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کو خدا جانتے ہیں، تو پھر آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں، اسے بطریق اولا خدا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ جس طرح آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر خداوند عالم نے اپنی روح اس میں پھونک دی تو وہ انسان کی شکل میں اور حضرت آدم کی صورت میں اس دنیا میں آئے، تو ایسا بھی ایسا ہے لیکن وہ نہیں مانے۔ تو رسول خدا نے ان کو پیشنہاد دی کہ اگر تم منطقی اور عقلی دلیل سے قانع نہیں ہوتے تو کل آ جائیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی ملاعنہ، ایک دوسرے پر لعنت کرنا اور خدا کی بارگاہ میں التجا کرنا، دعا کرنا کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وحی الہی کے مطابق پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو۔ واحدی نقل کرتا ہے پیغمبر اسلام میدان مباہلے میں فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسن اور حسین علیہم السلام کو ساتھ لائے۔ جابر جو پیغمبر اسلام کے بزرگ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةِ، یہ آیت یعنی آیہ مباہلہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اہل سنت کے ایک اور مفسر جناب محمد ثناء اللہ مظہری اپنی تفسیر المظہری میں اس روایت کو نقل کیا، لما نزلت هذه الآية دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً وفاطمہ وحسنا وحسینا وقال اللہم هؤلاء اہل بیتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے حضرت علی، حسن، حسین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب میدان مباہلہ واقع ہوا تو اہل نجران کے جو راہب اور ان کے بڑے بڑے عالم آئے تھے، انہوں نے ان ذوات مقدسات کو دیکھا تو ان کے جو سب سے بڑا عالم تھا اسقف نجران، اس نے کہا یا معشر النصارى، یہ اہل سنت کی روایت ہے، جناب زمخشری نے، فخر رازی نے اور دیگر مفسران اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ ان کے عالم دین نے کہا کہ یا معشر النصارى انی لأرى وجوہا لو دعت اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بها فلا تباہلوا فتہلکوا ولا يبقى على وجه الارض نصرانی الى یوم القیامہ۔ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر اس
روایت کو نقل کیا ہے۔ کہاں ایک گروہ نصارہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ خداوند عالم سے کہے دعا کرے پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اور ان کے ساتھ فلا تباہلوا فتہلکوا، ان کے ساتھ ان ذوات مقدسات کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اگر مباہلہ کرے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور روئے زمین پر قیامت تک نصارہ کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ پیغمبر اسلام کی یہ روایت بھی متعدد مفسرین اہل سنت نے اپنے تفسیروں میں نقل کی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان الہلاک قد تدلی علی اہل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیر ولسترم علیہم وادی نارا وَلَسْتَأْصِلُ اللَّهُ النَّجْرَانَ وَأَهْلَهُ حَتَّى الطَّيْرَ عَلَى رُؤُوسِ الشَّجَرِ وَلَمَّا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى النَّصَارَى كُلُّهُمْ حَتَّى يَهْلِكُوا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہلاکت اہل نجرہ کے، نصارۂ نجران کے سر کے اوپر ان کی ہلاکت، ان کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے، ملاعنہ کرتے تو یا یہ خنزیر بن جاتے یا بندر میں تبدیل ہو جاتے، اور اس وادی کو خداوند عالم آگ سے بھر دیتا اور اہل نجران کے کوئی نسل باقی نہ رہتی، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے ہیں وہ بھی جل جاتے، یہاں تک کہ تمام اہل نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ ان دو روایتوں کے بعد ایک طرف سے پیغمبر اسلام کا یہ فرمان اور دوسری طرف سے جو اہل نجران ہیں، جو ان کے علماء ہیں، ان ذوات مقدسات کے چہروں میں کیا دیکھا تھا، ان کو کیا علم ہوا تھا، ان کے چہرے دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ مباہلہ کرتا ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا عقلی دلیل سے، قرآن کی آیت سے، مثال، تشبیہ، تمثیل کے ساتھ، لیکن نہیں مانے۔ لیکن یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ کرنا چاہیے، یہ اہل بیت کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ دیکھیں۔ جو نصارہ، جو نجران، اہل نجران پیغمبر اسلام کی عدل دلیل، منطقی دلیل، عقلی دلیل، استدلال سے قانع نہیں ہوئے، جب ان ذوات مقدسہ کو دیکھتے ہیں تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے ہار ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پر اختصار کے ساتھ اس آیت کے ذیل میں چند نکات کو فہرستوار آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ اور شاہد ہیں اہل بیت کرام، امیر المؤمنین حسنین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر ان کی گواہی نہ ہوتی تو شاید اہل نجران رسالت پیغمبر، نبوت پیغمبر کو قبول نہ کرتے اور مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ پہلا نقطہ اس آیت سے جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام شریک کار رسالت ہیں، شریک کار نبوت ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے
اہل بیت کو ساتھ لیا، یعنی اہل بیت گواہ ہے، شاہد ہیں، بلکہ شریک کار رسالت اور نبوت ہیں۔ نبوت اور رسالت اہل نجران اور نصاران نجران کے لیے اس وقت ثابت ہوئی نبوت اور رسالت پیغمبر جب اہل بیت ساتھ ملے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، اہل بیت کرام کے جو مصداق ہے، مصداق اہل بیت نبوت اور رسالت اس آیت سے معین ہو جاتی ہے۔ یہ آیت اہل بیت کے مصداق، اہل بیت پیغمبر، اہل بیت نبوت، اہل بیت رسالت کے مصداق اور مصادیق کو اس آیت نے معین کی ہے، اور یہ روایت اہل سنت کے مختلف تفاسیر میں آئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے تمام اہل بیت کو جمع کر کے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت و خاصتی، فخر رازی نے نقل کی ہیں اپنی تفسیر میں جلد نمبر 8 247 صفحہ نمبر پر، کہا کہ پروردگار ہے یہ میرا اہل بیت ہے، یہ میرا خاص افراد ہے، یعنی اہل بیت نبوت اور اہل بیت رسالت کو ہم نے پہلے 3-4 جلسوں میں مصداق اہل بیت، مفہوم اہل بیت کو بیان کیا ہے، دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ آیہ مباہلہ مصداق اہل بیت کو معین کرنے کے بہترین دلیل ہے، جس میں اہل بیت پیغمبر، اہل بیت نبوت کو خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے جمع کیا ہے اور لوگوں کو معرفی کی ہے۔ تیسرا نقطہ عظمت اہل بیت ہے۔ جناب زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کیا ہے وَفِيهِ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْهُ عَلَى فَضْلِ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ علیہم السلام۔ اس آیت میں یہ بہترین دلیل، قوی ترین دلیل ہے فضل، فضیلت، مقام اور منقبت اہل بیت کے لیے، اصحاب کساء کی عظمت اور ان کی فضیلت کے لیے سب سے محکم ترین دلیل آیہ مباہلہ ہے۔ اہل سنت کے دوسرے ایک مفسر محمد ثناء اللہ مظہری کہتے ہیں تدل علی کون ہؤلاء الکرام، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یہ صاحبان، یہ کرامت احب الناس الی رسول اللہ، رسول خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین افراد تھے۔ اور جناب آلوسی نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے کہ وَدَلَالَتُ عَلَى فَضْلِ آلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ آل اللہ، آل رسول کی فضیلت پر اور ان کی عظمت پر گواہ ہے۔ چوتھا نقطہ افضلیت اہل بیت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام علیہم السلام تمام افراد سے افضل ہے۔ افضل پیغمبر اسلام کے بعد افضل کائنات، تمام اصحاب، ازواج، پیغمبر کے علاوہ تمام قیامت تک تمام افراد سے افضل ترین افراد اہل بیت کرام ہیں۔ خود آلوسی نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ دلالت علی فضل آل اللہ ورسولہ لا یمتری فیہا مؤمن، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے کہ افضلیت اہل بیت، فضیلت اہل بیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پانچواں نقطہ جو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ حسن اور حسین فرزند پیغمبر، فرزندان پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ فخر رازی نقل کرتے ہیں کہ هذه الآیت دالۃ علی ان الحسن والحسین کان ابنی رسول اللہ، یہ آیت دلالت، صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ حسن اور حسین پیغمبر اسلام کے فرزند ہیں۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا، سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں، جبکہ آپ فرزند پیغمبر نہیں ہیں بلکہ فرزند علی ہیں۔
تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جواب سننا چاہتے ہو تو سنو، قرآن مجید میں ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَإِلْيَاسَ۔ آیت کی تلاوت کرنے کے بعد امام نے ان سے سوال کہ تم مجھے بتاؤ، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں ذریت انبیاء میں شمار کیا ہے، یہ کس کا بیٹا تھا؟ جس طرح عیسیٰ بغیر اس کے کہ اس کے کوئی والد ہیں، مریم کے فرزند ہونے کے توسط سے یہ فرزند انبیاء بن سکتے ہیں، تو ہم بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے فرزند پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم اس سے بھی مطمئن اور قانع نہیں ہیں تو فرمایا کہ آیہ مباہلہ میں کہا ہے ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ پیغمبر اسلام نے یہاں پر حسن اور حسین علیہ السلام کو میدان مباہلہ میں ساتھ لے گئے اور اپنا فرزند قرار دیا، اگر فرزند نہ ہوتے تو یہاں پر اپنا آنا نہیں آتا۔ چھٹا نقطہ جو اس یہاں سے استفادہ ہوتا ہے اس آیہ مجیدہ سے، وہ امامت اہل بیت ہے۔ امامت اہل بیت، مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امامت اور خلافت علی کا حق ہے اور آپ کے حق ہے، آپ کے حق میں سے ہے ولایت اور خلافت، اس کا حقدار آپ لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت اور ولایت اور امامت امیر المؤمنین کے ہونے کی دلیل آیہ مباہلہ میں انفسنا ہے۔ تو مامون نے کہا کہ ولولا نساءنا، اگر نساءنا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی بات صحیح تھی۔ ان کا کہنا، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ انفس سے مراد، یہ انفس نساء کے مقابلے میں ہے، نساء کے مقابلے رجال ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے عورتوں کو ساتھ لے کے آؤ، ہم اپنے مردوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد انفس سے مراد فقط علی نہیں ہے بلکہ مرد ہے نساء کے مقابلے میں۔ تو امام نے فوراً جواب دیا لولا ابناءنا، اگر ابناءنا نہ ہوتا تو تمہاری بات صحیح تھی کہ انفسنا نسانا کے مقابلے میں تھا، چونکہ ابناءنا آیا ہے تو تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابناءنا بھی مرد ہیں، اگر انفسنا سے مراد مرد ہوتے، شخص علی نہ ہوتا، مراد رجال یعنی مرد ہوتے، تو یہاں پر ابناءنا لانے کی ضرورت ہے، چونکہ ابناءنا بھی اسی انفسنا میں شامل ہو جاتا، تو دوبارہ الگ سے ابناءنا لانے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بس یہاں سے پیغمبر اسلام نے کہا انفسنا یعنی نفس پیغمبر۔ امام علیہ السلام نے اس انفسنا سے خلافت اور امامت امیر المومنین کا استدلال کیا ہے۔ ساتواں نقطہ جو اس آیہ مجیدہ سے حاصل ہوتا ہے وہ عصمت اہل بیت ہے، عصمت اہل بیت ہے، چونکہ پیغمبر اسلام نے انفسنا نفس پیغمبر قرار دیا ہے امیر المومنین کو، اور پیغمبر کی عصمت، ان کی طہارت میں کسی کو شک نہیں ہے، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور علی کو نفس پیغمبر ہونا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوصاف پیغمبر کے لیے ہیں
جس نبوت اور وحی کے باقی سارے اوصاف جو پیغمبر کے لیے ہے، عصمت ہے، علم ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یہ سارے اوصاف میں پیغمبر اسلام کے مانند ہے امیر المؤمنین۔ لہٰذا عصمت اہل بیت کی ایک بہترین دلیل آیہ مبارکہ ہے۔ اسی لیے اور دوسری بات، خود امیر المؤمنین علیہ السلام افضلیت خود شخص امیر المؤمنین کی افضلیت جو تمام انبیاء سے، تمام اصحاب سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے یہ مشہور اور معروف روایت ہیں، فریقین نے اس کو نقل کیا ہے، من اراد ان یرى آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی صفوتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب۔ آدم کے علم، نوح کی طاعت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی صفوت دیکھنا ہو تو علی بن ابی طالب کی طرف دیکھو۔ یعنی تمام انبیاء کے کمالات اور اوصاف علی بن ابی طالب کے ذات مقدس میں جمع ہے۔ آٹھواں نقطہ اس آیت سے جو حاصل ہوتا ہے، ہم استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ولایت معنوی اور ولایت باطنی اہل بیت ہیں۔ ولایت تکوینی جو ولایت پیغمبر کے لیے ہیں، جو خداوند عالم نے دی ہے پیغمبر کے لیے، وہی ولایت اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ اور اس کی بہترین دلیل اہل نجران کا وہ اعتراف ہے۔ اہل بیت کے چہرے کو دیکھنے کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ انی لأرى وجوہا لو دعت اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا فلا تباہل فتہلکو۔ یعنی انہوں نے اہل بیت کرام کی ولایت باطنی کو، ولایت تکوینی کو، ولایت معنوی کو انہوں نے درک کیا تھا، اسقف نجرہ نے درک کیا تھا۔ اہل بیت کے کیا مقام ولایت اور مقام ولایت باطنی، مقام ولایت تکوینی کو اس نے درک کر دیا تھا۔ عظمت اہل بیت کو اس نے درک کیا تھا۔ لہٰذا ایک بہترین نقطہ جو آیت سے استفادہ ہوتا ہے، ولایت باطنی اور ولایت تکوینی اہل بیت ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، ایک عیسائی، ایک نصارہ، اس نے اہل بیت کو تو درک کیا، لیکن بہت سے مفسرین، بہت سے علماء، بہت سے محدثین نے روایت کی ہے، اس روایت کو نقل کی ہے، لیکن درایت نہیں کی۔ صرف فرق اتنا ہے، اسقف نصارہ نے درایت سے کام لیا اور انہوں نے روایت سے کام لیا ہے، اور صرف فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دید، وہ درک، وہ بصیرت جو اسقف نصارہ میں جو بصیرت تھی، اگر یہی بصیرت دوسرے مسلمان مفسرین میں ہوتی تو اہل بیت کو دوسرے کسی اور طریقے سے پیش کر دیتے۔ نواں نقطہ جو اس آیت سے حاصل ہوتا ہے وہ افتخارات اہل بیت ہے، افتخارات علی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آیہ مباہلہ کو بعنوان افتخارات اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ جب شورائے 6 نفری جناب عمر کے بعد خلافت کو تعین کرنے کے لیے، خلیفہ معین کرنے کے لیے جو 6 افراد پر مشتمل جو شورا کمیٹی بنائی تھی، اس کے سامنے آپ نے فرمایا کہ نشدتکم باللہ حل فیکم احد الى رسول اللہ فی الرحم ومن جعلہ رسول اللہ نفسہ وابناہ ابناء ونساءہ نساء غیر قالوا اللہم لا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کو شاہد رکھ کر، گواہ رکھ کر بتاتا ہوں، آیا تم میں سے کوئی ایسا فرد، ایسا شخص ہے جس کی نسبت
رسول اللہ کے ساتھ اس طرح ہو کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا نفس قرار دیا ہو، اور جس کے فرزندوں کو، بیٹوں کو اپنا فرزند قرار دیا ہو، جس کی عورت کو اپنی عورت قرار دیا ہو۔ سب نے کہا قالوا اللہم لا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس فضیلت کے مالک نہیں ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 422 پر اس روایت کو نقل کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل بیت کرام آیہ مباہلہ کی روشنی میں گواہان شاہدان نبوت اور رسالت پیغمبر اسلام ہیں، بلکہ اہل بیت کرام شریک کار رسالت، شریک کار نبوت ہیں۔ ایک اور نکتہ یہاں پر اضافہ کرتا ہوں، اہل نجران نے اہل بیت کرام کو پیغمبر اسلام کے رسالت اور نبوت کے گواہ کے طور پر، شاہد کے طور پر تو قبول کیے، لیکن افسوس مسلمانوں نے اہل بیت کرام امیر المؤمنین کو ایک مادی مسئلے میں بھی گواہ کے طور پر قبول نہیں کیا۔ میرا اشارہ ہے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد، ایک مسلم تاریخ میں سے ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جب جناب ابوبکر خلیفہ بنے تو فدق کو زہرائے مرضیہ کی ملکیت سے نکال کر حکومت کی ملکیت میں لے گیا، تو اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو شاہد اور گواہ ہے نبوت رسالت ہے، اس سے تو گواہی مانگنا، طلب کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر طلب کرتے تو پھر امیر المومنین جیسا گواہ جو پیغمبر کی رسالت اور نبوت کے گواہ ہیں، اس کو بے عنوان شاہد جناب زہرا نے پیش کی تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک افسوسناک باب ہے جو پیغمبر اسلام کے بعد اہل بیت پر گزرے، اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم کے بارگاہ میں پروردگارہ ہمیں اسلام کو سمجھ کر، اہل بیت کو سمجھ کر، ان کی حقیقی معنوں میں ان کی پیروی کرنے کی، حق اور حقیقت کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔